أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا بالحق لما جاءہم، پھر تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلایا جو ان کے پاس لے کر آئے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پھر عنقریب دیکھ لیں گے اس کو یا ان خبروں کو جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھتے کہ کتنے ہلاک کر دیے، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے بہت سے جماعتوں کو یا بہت سے قوموں کو، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو زمین میں ہم نے ایسا قرار دیا، ایسا قرار تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور چھوڑا ہم نے آسمان سے ان پر بارش کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور بنایا ہم نے نہروں کو یا سمندروں کو، تجری من تحتہم، جو بہتی ہیں ان کے نیچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے بدولت ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر لکھی ہوئی کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ تحقیق کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بالکل واضح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا اس پر کوئی فرشتہ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نازل کرتے کسی فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ تحقیق کام تمام کیا جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر نہ مہلت دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یا البتہ بناتے ہم اس کو انسان کی شکل میں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، البتہ ہم ان پر اسی چیز کو مشتبہ کرتے جس شبہ میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ مکی ہے، اس میں زیادہ تر مشرکین مکہ کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تحقیق ان کافروں نے حق کو جھٹلایا جو پیغمبر ان کے پاس لے کر آئے، جو خبریں ان کے پاس لے کر آئے ان کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ قبر کا انکار کر دیا، محشر کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے کا انکار کر دیا۔ کوئی قبر ببر نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ بن جائیں گے، اذا کننا عظاما نخرا، تو پھر ہمیں انکم لفی خلق جدید، پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ افطر علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پھر عنقریب یہ دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا قبر ہے یا نہیں ہے، حشر ہے یا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب جب پڑے گا تب پتہ چلے گا، جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا، جب پل صراط دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ یستہزئون، مذاق کرتے، آج کا مسلمان بھی مذاق کرتا ہے۔ اگر ان کو بتاؤ کہ پل صراط ایسی ہے جو تلوار سے تیز ہے اور بال جتنی باریک ہے، تو مذاق کرتے، بھائی اس سے کون گزر سکے گا، پھر تو ہر کوئی گر جائے گا۔ مولوی صاحب پھر صاف صاف کیوں نہیں کہتا کہ تجھے گرانا ہی ہے؟ مذاق بنایا ہوا نہیں بنایا ہوا؟ آج تو مذاق کر
مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جن کے ساتھ یہ مسخری اور مذاق کرتے ہیں وہ ان قریب دیکھ لیں گے مرنے کے بعد۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نعمتوں کا ذکر کیا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے نعمتی ذکر کی، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنایا، تجھے گندے قطرے سے میں نے بنایا، کچی مٹی سے میں نے تجھے بنایا، زمین و آسمان میں نے بنائے، جو کچھ ہے میں نے بنایا تاکہ تو مجھے سمجھ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرا انکار کیا، مجھے نہیں مانا، تو میں نے ان کو دیکھو کیسے ہلاک کیا، لہذا تم سدھر جاؤ، ایسے نہ ہو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو جائے جو ان کا ہوا۔ تو اللہ پھر تنبیہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، پچھلے قوموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھتے کہ کتنی قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا، کتنی جماعتوں کو میں نے ہلاک کر دیا۔ کرن کا لفظ ہے، اس کی مختلف معنی ہیں۔ کرن کی ایک معنی تو مدت ہے، ایک مدت کے لیے آتا ہے، 40 سال سے لے کر 100 سال کی مدت تک کرن کا لفظ آتا ہے۔ اور بعد مفسرین کے کرن کی معنی سینگ، جب حضرت اسرافیل کرن بجائیں گے، سینگ۔ اور کرن کی معنی جماعت بھی ہے، کرن کی معنی زمانہ بھی ہے، اور جیسے خیر القرون کرنی، بہترین جو جماعت ہے وہ میری جماعت ہے، جماعت بھی مراد ہے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کرن سے قوم مراد ہے، جماعت مراد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سے جماعتوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ طاقتور تھی تم سے۔ مکناہم فی الارض، زمین میں ان کو بڑا قرار تھا، بڑی طاقتور قومیں تھی، وہ بڑی عمریں ان کی زیادہ تھی، تمہیں تو اتنا میں نے دیا ہی نہیں ہے۔ ان کی بادشاہی بڑی بادشاہی تھی، فرعون کی بادشاہی دیکھو، نمرود کی بادشاہی دیکھو، قوم عاد دیکھو، قوم سمود دیکھو، پتھروں کو تراش کر کر کے، پہاڑوں کو تراش کر کر کے اس کے اندر اپنے گھر بنا لیتے۔ ہاں، کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو ایسے بغل میں لگا کے نکال دیتے۔ اتنی بڑی بڑی قومیں تھی، بڑی بڑی ان کی عمریں تھی، بڑے بڑے اللہ نے ان کو نعمتیں دی، وہ نعمتیں تمہیں نہیں دی ہے۔ بھئی مشرکین مکہ کی کتنی عمریں تھی؟ تھوڑی عمریں تھی۔ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ بالکل تھوڑی ہے۔ ہماری سلطنتیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ان کو دیا وہ تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے آسمان سے بارش برسایا، آسمان کو کہہ دیا ان کے لیے بارشیں برساتے رہو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس سے نہریں بہتی ہے، اس سے ہمیں مال ملتا ہے، اس سے باغات آباد ہوتے ہیں۔ قوم فرعون جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ ڈیم بناتی تھی، حوض بنائے ہوئے تھے اس نے، پھر حوض کے ذریعے زمین کو سیراب کرتے تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لوگ خوش تھے ان کے۔ اللہ انہی کا ذکر فرما رہے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، سمندر بہتے تھے، نہریں بہتی تھی، تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے بدولت ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ کم ترکوا من جنات، کتنے باغات چھوڑے، کتنے چشمے چھوڑے، کتنی کھیتیاں چھوڑی، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، بڑی بڑی نعمتیں چھوڑی انہوں نے، کیا ہوا؟ وہ مر گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین کو رونا آیا نہ آسمان کو رونا، کچھ بھی نہیں، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، جب سکندر اس دنیا سے گیا تو اس کے بھی دونوں ہاتھ کھائے۔ اللہ فرماتے ان سے عبرت حاصل کرو۔ فرعون کچھ لے کر گیا، نمرود کچھ لے کر گیا، آمان کچھ لے کر گیا، قارون کچھ لے کر گیا، تم دنیا میں ایسے مست ہوئے پڑے، تمہیں نہیں مرنا۔ ہاں، مست ہوتے تو وہ ہوتے، ان کے پاس سب کچھ تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرماتے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہر ناشکر کو۔ کذالک نجزی القوم الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ظالم قوم کو۔ نافرمانی نہیں کرو اللہ کی، اللہ کو پکڑ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ پرواہ تجھے ہونی چاہیے رب کی، رب کو تیری نہیں۔
وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، آج تو ہے کل نہیں ہوگا، تیرے مال پہ کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا. ہاں، جس کے لیے تو خدا کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے تو نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے تو خدا کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی اور وارث ہو جائے گا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کسی کو رونا نہیں آئے گا تیرے اوپر، 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے بس. یہ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، پتہ نہیں کل کس کی باری ہے. یوں تو بہت میٹھا ہے جام حیات، لیکن اس کا آخری گھونٹ بہت خاری ہے، اس کے لیے تیاری کرو. فَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو آباد کر دیا. آج ہیں فرعون، آج ہے نمرود، آج ہمارے آباء و اجداد ہیں، کوئی بھی نہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے. ہاں، اچھا انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے. ہاں، عقل مند انسان جو ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے. یہ مال تمہیں قبر تک چلے گا، پھر ختم. یہ رشتہ دار قبر تک ہوں گے، پھر ختم. آگے جو چلنے والی چیز ہے وہ اعمال صالح، وہ تمہاری نماز چلنی ہے، ہاں تمہارا روزہ چلنا ہے، تمہاری زکوٰۃ چلنی ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو تم عقل مند بنو گے یا نہیں بنو گے؟ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو خدا کے تابع کر دے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے کہ مرنے کے بعد کیا کیا مجھ سے سوال ہوں گے. فرمایا تو ہنستا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ کیا تجھے پتا چل گیا کہ تجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا؟ کیا تجھے پتا چل گیا ہے کہ تجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے؟ کیا تجھے پتا چل گیا ہے کہ قبر کی تنگی تجھ سے دور کی گئی ہے؟ پتا چلا ہے؟ جب نہیں پتا چلا تو کیوں مست و مگن ہے؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. یہاں سے جو مشرکین مکہ کے غلط مطالبات تھے ان کا ذکر ہے. مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا، آپ فرشتہ کوئی آ جائے، کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ایسی کوئی کتاب کیوں نہیں آتی جو لکھی ہوئی ہو ہم خود پڑھ لیں؟ تیرے اوپر نازل ہوئی ہے. عجیب عجیب مطالبات انہوں نے کیے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اللہ اس کو رد کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر لکھی ہوئی کتاب، کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہم نازل بھی کر لیتے، ان کے مطالبے کو مان بھی لیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اس کتاب کو چھوتے بھی صحیح، ہاتھ بھی لگاتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی جن کے دلوں میں کفر ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو سراسر جادو ہے. نہ ماننے والے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے قرآن میں نہیں آتا کہ سورہ بنی اسرائیل میں عجیب عجیب انہوں نے مطالبے کیے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کتاب ہو ہم خود پڑھیں. او ترقى فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا کمرہ ہو، گھر ہو، یا او تکون جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا او كسفا او تأتي بالله والملائکۃ قبیلا او یکون لك بیت من زخرف، سونے کا کوئی گھر ہو، او ترقى فی السماء، یا تو آسمانوں کی طرف چڑھ جا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. کتاب ایسے تھوڑی ہے بس ہر کسی پر نازل ہو جائے. کتاب پیغمبر پر نازل کی جاتی ہے. پیغمبر کتابوں کے بغیر آئے، لیکن کوئی کتاب پیغمبر کے بغیر نہیں آ سکتی. کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پیغمبر ہو. ہر ایرو گیرو کو تھوڑی دیتے، کوئی برداشت تھوڑی کر سکتا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اس کو چھوتے بھی صحیح، دیکھتے بھی صحیح. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا، دیکھو یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا نہیں کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ بھئی ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے. چلو 70 بندے تھے ان کے اور سردار ان میں سے تھے، پڑھا ہے آپ نے. تو پھر ان کو لے کر گئے، تجلی آئی، سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب مر گئے. تو ایسے مطالبے کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اگر مطالبہ پورا بھی ہوتا تب بھی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ دوسرا مطالبہ. ان کے 2 مطالبے تھے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ کوئی رسول انسان کیسے آ گیا؟ یمشون فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے. یاکلون الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے ہماری طرح. ان ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو انسان ہے. ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک انسان پر وحی کی ہے. پہلی بات یہ کرتے کہ فرشتہ کوئی ہونا چاہیے، انسان نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ تیرے ساتھ فرشتہ ہو، ہم اس کو دیکھیں.
دو مطالبے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رد فرما رہے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، فرمایا اگر فرشتے کو نازل کیا جاتا، یعنی نبی فرشتہ ہوتا. جیسے آج بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ نبی کو اپنا انسان جیسا، نبی ہے ہی انسان بھائی، فرشتہ ہے ہی نہیں. یہ تو مطالبہ کافروں کا تھا، وہ انکار کرتے تھے کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان کیسے. اور آج کا مسلمان سنی کیا کہتا ہے؟ بھئی نبی کو انسان جیسا سمجھتے ہیں، نبی ہے ہی انسان. تب تو ان کو شک تھا، تب تو ان کا اعتراض تھا. اگر انسان نہ ہوتا تو وہ اعتراض کرتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اگر فرشتہ ہوتا لقضی الامر ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، تو ان کا کام تمام ہو جاتا. فرشتے کو انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا. نبی ہے، امام الانبیاء ہے، باقی کسی نبی نے نہیں دیکھا فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں، کسی نبی نے نہیں. ہمارے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا. ایک غار حرا میں دیکھا، لیکن جب دیکھا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، آئے اپنی خدیجہ کے پاس، زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ. تو فرمایا یہ نبی نہیں برداشت کر سکا، انسان کیسے برداشت کرے گا. اور دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، سدرۃ المنتہا پہ، ادھر دیکھا. ورنہ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے اکثر و بیشتر، حضرت دہیہ بن خلیفہ کی شکل میں آتے تھے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی، دیکھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں چھپ گئی. جب وہ چلا گیا پھر میں آئی. ام سلمہ نے کہا اللہ کے حبیب آپ دہیہ کلبی سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، فرمایا دہیہ کلبی نہیں تھا، یہ جبرائیل تھا. تو انسانوں کی شکل میں آتے تھے، دوسرے انسانوں کی، دوسرے صحابی کی شکل میں بھی آتے تھے، لیکن اپنی شکل میں صرف 2 مرتبہ. تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب خود کہاں اٹھے، فرمایا اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تم کیسے دیکھ سکتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی نور نہیں ہے، نبی انسان تھا. کیونکہ اگر نبی نور ہوتا تو کبھی نبی کو ہاتھ نہ لگا سکتے، نبی کو چھو نہ سکتے، نبی کو صحابہ دیکھ نہ سکتے، جل جاتے، ختم ہو جاتے. اس لیے انسان بھیجا تاکہ اس کو ہاتھ لگا سکیں، اس کو گلے لگا سکیں، اس کو قریب جا سکیں. تو فرماتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، کام ہی تمام ہو جاتا، ختم ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. تو فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ؟ ثم لا ينظرون، پھر مہلت بھی نہ ملتی، ختم ہو جاتے بالکل. اسی لیے ایسے مطالبات نہیں کریں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم انک